قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کے ذریعے اللہ کے پیغام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں واقع تھا۔ یہ لمبے قد اور ٹھوس مزاج کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت کے زور پہ یہ لوگ بہت ہی جلد پورے یمن پہ قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے بھی آئے جن کی حکومت بڑی جال و جلال والی گزری، جس میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو رشتے میں بھائی تھے اور اپنے زمانے کے بے شمار خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں میں تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے مغلوب ہو گئے۔ اس تسلسل اور اس غلبے نے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس ناقص عقل نے زمین پہ جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 متبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پہ مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا اور چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ وہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کے زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چن دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بن گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے اور ان کے پھل یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کے اوپر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دیواروں اور دکانوں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے مہکایا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پہ پہرے دار اپنی اپنی باری پہ آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ گئے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔
लिहाजा शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलात के साथ जमीन दोष हो गई और इसका नामो निशान बाकी ना रहा। उलमा और मुराखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ झलक नजर आ जाती है और ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। बाकी अल्लाह बेहतरीन जानने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब मैं मिलता हूं आपसे इंशाअल्लाह अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।